عرفات کا دن عرفات میں گزارا. اب عرفات میں پوری, اس کے بعد یہ توجہ سے سن لیجئے کہ ہماری ایک اجتماعی دعا ہوتی ہے, ہمیشہ کا ہمارا طریقہ کار ہے عرفات میں. اس دعا میں سب شریک ہوتے ہیں, مائیں بہنیں سب شریک ہوتی ہیں. وہ ہوتی ہے ظہر پڑھ کے, کھانا کھا کے, جیسے ہی عصر پڑھتے ہیں, عصر پڑھی اور سب مائیں بہنیں سب باہر آئے, اجتماعی دعا ہوئی, اور اسی کے ساتھ ہم نے آپ کو پروگرام دے دیا, بھائی آپ کی گاڑیاں فلاں فلاں جگہوں پہ کھڑی ہیں, اب آپ نے اپنی گاڑیوں میں اپنے اپنے گروپ لیڈر کے ساتھ جو آپ کو بس نمبر الاٹ ہے اب آپ نے جانا ہے. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ عرفات میں جب آپ آتے ہیں نا, مثال کے طور پہ آپ یہ کھڑے ہوئے لال قلعہ پہ, میجسٹک لان پہ, اور آپ کی جو بسیں کھڑی ہوئی ہیں وہ کھڑی ہوئی ہیں کارساز پہ. یہ میری بات غور سے سنیے گا, بسیں کھڑی ہیں کارساز پہ, بسیں نہیں آ سکتی تھیں یہاں پہ, کسی بھی وجہ سے شرطوں نے روک دی, پارکنگ میں کھڑی کر دی, بسیں کھڑی ہیں کارساز پہ. تو اب یہ جو سفر ہے یہاں سے نکل کے آپ کو اپنے بس تک جانے کا, بہت سے لوگ بولیں گے نہیں یار ہم نے تو کتاب میں پڑھا تھا مغرب سے پہلے تو جا ہی نہیں سکتے عرفات سے باہر. تو بھائی مغرب سے پہلے میں لے کے بھی نہیں جاؤں گا آپ کو عرفات سے پہلے, میں ابھی گاڑی میں بٹھانے لے کے جا رہا ہوں, گاڑی چلے گی مغرب کے بعد, عرفات کھلتا ہی نہیں ہے. یہ سمجھ لیں لوگ, ہم کو ایسا تھوڑی ہے کہ خدا نخواستہ کوئی مطلب خلاف مطلب اس کے کام کریں گے, کوئی جو حج کے احکامات ہیں اس کے خلاف کام نہیں ہوگا. ہاں آپ کو بسوں میں بٹھا دیں گے کیونکہ ہمیں پتہ ہے بس وہاں پہنچنے میں آپ کو آدھا گھنٹہ لگ جائے گا, بس میں بٹھا دیں گے, بس میں بیٹھ جائیں گے. اس کے بعد جب مغرب ہوگی اس کے بعد بسیں چلیں گی. اب حج کا سب سے زیادہ کٹھن ٹائم شروع ہونے جا رہا ہے. اللہ کرے نہ ہو 1 گھنٹے میں پہنچ جائیں. عرفات سے مزدلفہ جو کہ 9 کلومیٹر کا سفر ہے, میں نے زندگی کے کوئی کم و بیش کوئی 15 سے 17 حج پیدل کیے ہیں. یعنی عرفات سے میں چلتا تھا, ہم جھنڈا لے کے چلتے تھے, ہمارے ساتھ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ہمارے ساتھ ہوتے, سینکڑوں کی تعداد میں, 600 700 800 لوگ, خواتین مرد. عرفات سے چلے پورا گروپ لے کے, 1 کلومیٹر چلے پھر بیٹھ گئے, پھر 1 کلومیٹر چلے پھر بیٹھ گئے, پھر 1 کلومیٹر چلے پھر بیٹھ گئے. رات کو 10 بجے مزدلفہ پہنچ گئے پیدل چلتے ہوئے. بڑے مزے کا حج ہوتا تھا. یہ ٹھنڈ ہوتی تھی جب سردی ہوتی تھی, لیکن آج کل کی گرمی ہے بہت خطرناک, تو ہم نے یہ کام چھوڑ دیا جب سے گرمیاں شروع ہوئی ہیں. ہم بسوں میں لے کے نکلتے ہیں, لیکن اس میں سے بھی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں بولتے ہیں ہم جائیں گے پیدل. وہ جاتے ہیں, وہ جا سکتے ہیں. پیدل سے اچھا حج کوئی نہیں ہے, پیدل بہت اچھا حج ہوتا ہے. اب ہم عرفات اپنی بسوں میں بیٹھے, دیکھیں یہ خیال کیجئے, اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے ایسا کسی کے ساتھ بھی نہ ہو, لیکن ذہن کے کسی کونے میں یہ ذہن میں رہے, عرفات سے مزدلفہ کا سفر کٹھن سفر ہے. 8 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں بس میں بیٹھے ہوئے. میں نے پہلے کیا کہا, اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے کبھی کسی کے ساتھ نہ ہو. 8 گھنٹے بھی ہو جاتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے, ٹریفک جیم میں پھنس جاتے ہیں نا آپ. ٹریفک تو آپ کو اس کے بس کے تو وہ پڑ تو ہے نہیں کہ اڑ کے چلی آئے گی مزدلفہ. جب وہ ٹریفک میں پھنس گئی, یا شرطے نے آپ کو جانا لیفٹ تھا بھیج رائٹ دیا, خلاص ابھی آپ پھنس گئے. اب آپ بس میں بیٹھے ہوئے, اللہ کرے نہ ہو, اللہ کرے کسی کے ساتھ بھی نہ ہو, کسی کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو, لیکن یہ بھی ہوتا ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیں, ہوتا ہے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے میرے لیے, ہوتا ہے. اور پچھلے سال میرے ساتھ ہوا ہے. میں پہنچا ہوں رات 3:30 بجے, میں رات 3:30 بجے پہنچا ہوں, اور گرمی سے پھر بچنا ہے. پھر میں وہ کہوں گا کیونکہ میں کچھ اور دیکھ رہا ہوں جو آپ لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں. گرمی سے بچنا ہے, بہت چھتری استعمال کرنی ہے ہر جگہ. مجبوری یہ ہے, عرفات کا جو وقوف ہے وہ کھلے آسمان تلے کرنا ہوتا ہے آپ نے. گرمی بڑی خطرناک ہے, وہ بہت زیادہ دیر نہیں کھڑے ہونا. وقوف تو 2 منٹ کا بھی کر لیا نا آپ نے. اصل میں یہ بڑا بہت امپورٹنٹ ٹائم ہے آپ کا. یہ وہ ٹائم ہے جب آپ نے اللہ سے ڈائریکٹ کنیکشن کرنے کا ٹائم ہے. یہ وقوف عرفہ بڑا اہم ٹائم ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ کنیکشن کا ٹائم ہے. لیکن گرمی بھی برداشت کرنی ہے اس میں. تو آدمی کی بہت سی دعائیں ہوتی ہیں, بہت سی دنیا کے معاملات ہوتے ہیں, وہ اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے. وہ مانگتے مانگتے 2 منٹ میں پورا نہیں ہو سکتا اس کو. اس کے پاس دعاؤں کی لمبی لسٹ ہے. اس کی دنیا کے اپنے اتنے مسائل ہیں, وہ اللہ تعالیٰ سے اس کا دل جڑ گیا. اب وہ مانگتا جا رہا ہے, مانگتا جا رہا ہے, مانگتا جا رہا ہے, مانگتا جا رہا ہے.
لیکن گرمی کا خیال کرنا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں آپ کو, مجھے آئیڈیا ہے گرمی ہے خطرناک, گرمی ہے زیادہ, پانی خوب پینا ہے, پانی خوب پینا ہے آپ لوگوں نے. اچھا, عرفات میں ایک جو سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے وہ کیا آتا ہے؟ عرفات میں ہمارے لوگ غلطی کیا کرتے ہیں, ظہر کی جیسی اذان ہوتی ہے نا, اللہ اکبر, سب کھڑے ہو جاتے ہیں وضو کرنے کے لیے. ابے بھائی 3,500 آدمی اس خیمے میں, اگر آپ لوگ ظہر میں نکلیں گے تو پھر تو عصر تک وضو پڑھتے رہیں گے آپ لوگ. ظہر کی نماز ہونے سے پہلے صبح 11 بجے وضو کر لیں, فریش ہو لیں جس نے ہونا ہے. ظہر میں اس لائن میں لگیں گے تو ظہر بھی رہ جائے گی, وضو بھی رہ جائے گا. مطلب ظہر کا اذان ہونے کا انتظار نہیں کریں. اچھا, اب سب سے زیادہ جو ہمیں ایک ایشو آتا ہے نا, دیکھیں وہ یہ آتا ہے, جبکہ ایسا مجھے نہیں گمان کہ ایسا ہوگا کوئی بھی, لیکن ایشو آتا ہے. وہ ایشو کیا آتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہاں پہ, مطلب دیکھیں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ہر مکتبہ فکر کے لوگ ہوتے ہیں. میں تو ہر ایک کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں بھائی, ٹھیک ہے نا. کوئی بولتا نہیں میں اس کے نیچے پیچھے نہیں پڑھوں گا, کوئی بولتا میں اس کے نیچے پیچھے نہیں پڑھوں گا. تو بھائی جس نے جس کے ساتھ پڑھنی ہے پڑھے, کھلا ہے, عام ہے, بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ پڑھ رہا ہے, اس کو پڑھنے دو ظہر, وہ ختم ہو جائے گا, میں پڑھ لوں گا, کیا مشکل ہے. شیطان بھڑکائے گا, لڑائے گا, جھگڑائے گا کہ نہیں یہ مجھ سے پہلے کیسے پڑھے گا ظہر. ارے بھائی پڑھنے دو, شیطان بھڑکا رہا ہے تمہیں. یہ سمجھ لیجیے گا اس پوائنٹ کو. یہ لڑائیاں جھگڑے پاکستان میں کر لیں جتنے کرنے ہیں, جس سے کرنے. بھائی حج پہ گئے ہیں, اپنی نماز اپنی مرضی سے ادا کریں, اور یہی کر لیں تو بڑی بات ہے. آج کل کے دور میں اپنی نماز ادا کر لینا یار, وہ بہت کامیاب آدمی ہے. اب یہ دیکھوں میں کہاں پڑھوں کہاں نہیں پڑھوں, تو اس میں تو پھر آپ لوگ جھگڑے میں پڑ جائیں گے. سمجھ رہے میری بات کو آپ؟ تو جو جماعت ہو رہی ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں, اگر نہیں پڑھنی ہے تو کوئی نہیں, خاموشی سے رک جائیں, دوسری جماعت ہوگی پھر پڑھ لیں. تو ان چیزوں کا خیال کریے گا. آپ کو کوئی ایک بیچارہ ایسا ہوگا ہمارا غریب, کوئی ایک ہوگا کہ وہ یہ ایشو کھڑا کرے گا, تو اس کو اطمینان سے سمجھا دینا, کوئی نہیں بھائی آپ تھوڑی دیر یہ جماعت پڑھ جاتی ہے ہم دوسری پڑھا لیں. بڑے پیار سے, بہت چاشنی سے, بہت مٹھاس سے اس کو سمجھائیں, کیونکہ وہ اس کی کیفیت کچھ اور ہے, اس کا ذہن کچھ اور ہے, اس پہ بیسیکلی ورکنگ کوئی اور کر رہا ہے. اس پہ ورکنگ وہ والی ہے جو جس نے ہم پہ عمر بھر جس نے ورکنگ کی ہے نا, شیطان نے, وہ بول رہا ہے یار یہ تو اب اس میدان میں آ گیا ہے, اس کو لڑاؤ, اس کو کسی سے بھڑوا دو. تو کوئی بھی ایسی چیز دیکھیں تو جیسے انتظامیہ, ہماری پوزیشن الگ ہوتی ہے. میں آپ لوگوں سے اپنی ماؤں بہنوں سے گزارش کروں گا, کہیں پہ بھی ایسی کوئی کیفیت کسی کی دیکھیں, کوئی بھی ہو سکتا ہے بیچارہ بلڈ پریشر کا مریض ہو سکتا ہے, کوئی ہارٹ کا مریض ہو سکتا ہے, کوئی بیچارہ ہلکا ہو سکتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ہلکا, وہ لڑنے لگ سکتا ہے. میں اس کو کہتا ہوں ہلکا ہے وہ. اگر کوئی لڑنے لگ جاتا ہے اس کو پیار سے محبت سے سمجھائیں کہ یار کچھ نہیں ہو رہا, کھانا لیٹ ہو گیا نا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, گھر میں بھی تو ہو جاتا ہے. کھانا سمجھ میں نہیں آ رہا نا, کوئی مسئلہ نہیں ہے یار. جہاں ایک آدمی جانے والا 25-30 لاکھ روپے خرچ کر کے جا رہا ہے, تو 10 ریال کا کھانا اپنی مرضی کے نہیں لے کے کھا سکتا. 20 ریال کا سامنے البیگ کے جاؤ, گھوم کے مزے سے جاؤ, بیگم کے ساتھ البیگ کھاؤ, اچھے طریقے سے خوش ہو کے سفر کو گزاریں. ٹائم گزر جائے گا, آپ لوگوں کی یہ یادیں رہ جائیں گی آپ لوگوں کے ساتھ. اچھے طریقے سے چیز کو انجوائے کریں. چیز خراب بھی ہو رہی ہے نا, اس کو انجوائے کریں کہ یار کوئی مسئلہ نہیں, کھانا نہیں آیا نا. دیکھیں سعودیہ میں, ہاں اب میں ایک بات بتاؤں آپ کو, ٹائم زیادہ ہوتا جا رہا ہے کیونکہ میں 4 بجے کلوز کرنا چاہ رہا ہوں. سعودی عرب میں کھانا جو ہے اس وقت حاجیوں کو پہنچانا, اوف, مطلب جس سے میں بات ہو رہی ہے نا وہ ہاتھ پیچھے ہٹ رہا ہے. اس وقت اتنی سختی ہے تمام مطبخ میں جہاں کھانے بن رہے ہیں کہ وہ صبح شام بلدیہ دفاع مدنی آ کے چیک کرنا, یہ کرنا وہ کرنا, اس کی وجہ سے کھانا لیٹ ہوتا ہے. ایک ایک کا بطاخہ چیک کرنا, شہادہ چیک کرنا, قانونی ہے نہیں ہے, یہ تصریح ہے وہ تصریح ہے, کھانا کیا پکا رہے ہو, کیا ڈالا, مرغی کب آئی تھی, یہ مرغی کس ڈیٹ کو لی تھی تم نے, اس کا مجھے فاتورہ دکھاؤ. تو اس سارے کام میں کھانا لیٹ ہوتا ہے. حج کے اسپیشلی جب آپ عزیزیہ میں آ جائیں گے نا, عزیزیہ میں جم غفیر پورا مکہ جمع ہو جائے گا عزیزیہ میں, بند یعنی ٹریفک جیم ہوگا. تو جہاں ٹریفک جیم ہوگا, جہاں اتنے 20-25 لاکھ لوگوں کے کھانے کے انتظامات کرنے ہیں, ٹائمنگ, تو چیزیں آگے پیچھے ہوتی ہیں. آپ لوگوں کا بھی تعاون چاہیے ہوتا ہے. ہم اپنی کسی چیز کا خیال نہیں کرتے, نہ آرام کا, نہ نیند کا, نہ کسی چیز کا, نہ طبیعت کا. حتیٰ کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں بخار ہو چکا ہے.
پھر بہت دیر سوچنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ یار یہ کیا مسئلہ ہے. پھر دیکھتے ہیں کہ ہاں یار یہ تو بخار ہے, لیکن ہم بخار کو بھی خاطر میں نہیں لاتے. یہ مطلب اتنے ہم پہ برڈن ہوتے ہیں, اس میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور لیکن انشاءاللہ میں کیوں بتاتا ہوں, میں نے ابتدا اس بات سے کی تھی کہ بھائی میں جب بھی کہیں چلتا ہوں نا, گھر والوں کو بھی چیزیں سمجھاتا ہوں, بتاتا ہوں. اسی لیے میں سمجھتا ہوں یہ میرے گھر والے جا رہے ہیں سب, یہ میرے بہن بھائی, میری مائیں جا رہی ہیں, ان کی طبیعت بھی ویسی ہو سکتی ہے, ان کی بھی جیسی ہماری والدہ کی, اللہ ان کو جنت نصیب کرے ہمارے والدین کو. تو یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ہم سب نے ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے, انسانی ہمدردی کے تحت کرنا ہے, اسلامی طور پہ کرنا ہے, ہر طریقے سے ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے. اپنے لیے تو سبھی کر لیتے ہیں, بات یہ ہے کہ کوئی کسی دوسرے کے لیے اگر کوئی کام میں آ جاتا ہے نا آپ, تو اصل کمال یہ ہے. اپنا حج تو سبھی کر لیں گے. مثال کے طور پہ آپ کا روم میٹ ہے, وہ کمزور ہے, بزرگ ہے, آپ اس کی اگر کوئی ہیلپ کر دیتے ہیں, کوئی مدد کر دیتے ہیں کسی جگہ پہ جا کے, تو وہ جو کام ہے نا اس کی کوئی مثال نہیں ہے, اس کا کوئی اجر نہیں ہے, اس کا یعنی اس کے کوئی اجر کی کوئی قیمت نہیں ہے. مجھے یاد ہے کوئی یہ بات ہوگی شاید 2001 کی, جیسے اب تو میں ویل چیئر نہیں رکھ سکتا اپنے کندھے پہ, نہیں رکھ پاتا ہوں, شاید میں نے ٹرائی نہیں کی کافی ٹائم سے, میں سمجھتا ہوں شاید نہ رکھ سکوں, شاید میں بھی بہت عرصے سے. اس وقت تو چھوٹے ہوتے تھے تو ویل چیئر ایسے پکڑ کے میں کندھے پہ رکھتا تھا. اور مجھے یاد ہے میرے ساتھ ایک بزرگ تھے, بیچارے میرے روم میٹ تھے, تو ان کو میں نے سارا عمرہ کرایا تھا, بڑی دعائیں دیتے تھے وہ. مجھے یہ بھی یاد ہے کہ میں نے ایک دفعہ, وہ اپنے آپ کو بہت بڑا تیسمار خان سمجھتا تھا, میں نے کندھے پہ بٹھایا ایک حاجی کو مزدلفہ سے عرفات آتے ہوئے, لیکن پھر اندازہ ہو گیا میں نہیں اٹھا سکتا, بہت بھاری وزن ہے. تھوڑی دور چلا, میں نے کہا نہیں بھائی, لیکن مطلب جذبہ تھا اور جذبہ آج بھی ہے. لیکن اپنے کسی دوسرے کے کام میں آ جائیں نا, اگر کچھ نہیں کر سکتے تو لفظوں سے تو کر سکتے ہیں نا, کہیں کچھ کر سکتے ہیں, کسی بیچارے پریشان آدمی کی لفظوں سے تو مدد کر سکتے ہیں نا, یہ تو کر سکتے ہیں نا, یہ تو کر سکتے ہیں لفظوں سے. آپ کی زبان سے ہو سکتا ہے اس کو سمجھ میں آ جائے کوئی بات جو میری نہ سمجھ میں آ رہی ہو. یہ چیزیں ہیں, یہ سفر ہے, اس میں آپ نے, ہم دونوں نے مل کے ایک ٹیم ورک کی طرح کام کرنا ہوتا ہے. اچھا, اب ہم آئے تھے مزدلفہ, پہنچے تھے مزدلفہ. کھلے آسمان تلے رات بسر کرنے کا نام ہے, بڑے غور سے سنیں. مزدلفہ جو ہے بیسیکلی مزدلفہ کیا ہے؟ مزدلفہ بہت چھوٹی جگہ ہے. ایک رات کے لیے تقریباً 2 سے 2.5 ملین افراد اس چھوٹے سے شہر میں ایک رات کے لیے بستا ہے, جو وہاں پہ لوگوں نے رکنا ہے. اگر کیلکولیٹ کرنے بیٹھے نا تو 55,000 بسیں بنتی ہیں. 55,000 بسیں تو دور کی بات ہے, یہاں 5,000 بسیں بھی شارع فیصل پہ اگر شہر میں آ جائیں نا تو اس شہر کا ستیہ ناش ہو جائے گا, ٹریفک جیم ہے. 55,000 بسیں, 55,000 بھی چھوڑ دیں, 25,000. جب وہ 25,000 مزدلفہ میں نہیں آ سکتی. مزدلفہ میں گاڑی کھڑی ہوگی, جیسے کارساز کا وہ پل ہے نا لوہے والا, کارساز کے برج کے پاس, وہاں پہ گاڑیاں کھڑی ہوں گی, وہاں سے پیدل چل کے میجسٹک لان پہ آنا پڑے گا. گاڑیاں مزدلفہ میں نہیں آئیں گی. مزدلفہ کی رات کا بتا رہا ہوں, سمجھ لیں. گاڑیاں مزدلفہ کے اندر نہیں آ پاتی, چھڑتے روک دیتے ہیں, گاڑیاں باہر کھڑی ہوتی ہیں. رات مزدلفہ میں قیام کرنا ہوتا ہے. آپ کو سلیپنگ میٹریسز دیے جائیں گے. مزدلفہ کی رات میں کھانے کا کوئی پراپر نظام نہیں ہوتا. جب آپ عرفات سے چلیں گے آپ کو ایک باکس دے دیا جائے گا, آپ اپنے طور پہ بھی کچھ, مزدلفہ کی رات کوئی کھانے کا انتظام نہیں ہوگا. عرفات سے چلیں, تھوڑی بہت پانی کی بوٹلز لے کے چلیں. مزدلفہ میں کچھ کھانے پینے کا انتظام نہیں ہوتا. جب آپ عرفات سے چلیں گے تو ایک عدد باکس آپ کو دے دیا جائے گا, لیکن وہ آپ گاڑی میں بیٹھے ہی بیٹھے کھا جاتے ہیں اگر گاڑی کا سفر لمبا ہو گیا تو. جب مزدلفہ پہنچے کچھ بھی نہیں, تو کچھ نہ کچھ ساتھ رکھنا ہے مزدلفہ کے لیے. وہ مائیں بہنیں سمجھتی ہیں کیا رکھ سکتے ہیں, چنے رکھ لیں, کوئی ایسی چیزیں رکھ لیں, کوئی مطلب کہ رات بسر ہو جائے, کچھ تھوڑا بہت کھا پی کے نا. اتنا ٹائم ہوتا نہیں ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ رات ہے. کھانے کے لیے زندگیاں پڑی ہیں نا, روزے بھی تو رکھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں نا, تو ذہنی طور پہ تیار ہو کے جانا ہے. یہ جسے کہتے ہیں نا فوجیوں والا سفر ہے. ہم آپ کی تیاری پوری کروا دیں گے, آپ کو پستول بھی دے دیں گے, آپ کو ہیلمٹ بھی دے دیں گے, آپ کو جیکٹ بھی دے دیں گے. حج آپ نے اپنی ہمت سے کرنا ہے.
اگر فوجی میں ہمت نہیں ہوگی نا اس سارے گیٹ اپ کے بعد بھی بھاگ جائے گا واپس. تو یہ چیزوں کا خیال کرنا ہے. ہم آپ کی پوری تیاری کرا رہے ہیں, ہم آپ کی پوری تیاری کریں گے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, لیکن حج نامے 11 نمبر کی سواری مضبوط ہونی چاہیے. جب ہی میں نے میسج شروع کیے ہیں آپ لوگوں کو, ابھی سے چلنے کی عادت ڈال لیجئے, چلنے پھرنے کی عادت ڈال لیجئے, کیونکہ حج کے 5 دنوں میں چلنا پڑے گا. اب میں اگلے مرحلے کی طرف آ رہا ہوں. آپ مزدلفہ میں رات بسر کری, صبح جمرات کی طرف آئے, سب کو لے کے جمرات کی طرف لے کے آئے. آج جمرات پہ, بڑے جمرات پہ آپ لوگوں نے کنکری مارنی ہے. آج بڑے جمرات پہ 10 تاریخ کی دن کنکری مارنی ہے. کنکری مارنے کے بعد یہ سارے راستے میں آپ کو, جب ہم انشاءاللہ اللہ آپ سب کو, ہم سب کو لے کے جائے گا, تو میں آپ سب کو وہ راستے پہلے بتاؤں گا, وہاں پیدل لے آ کے فزیکلی دکھاؤں گا. تو شام میں لے کے جاتے ہیں ہم لوگ تھوڑے ٹھنڈے ٹھنڈے, پھر وہاں سے میں آپ کو راستے سکھانے کی, بتانے کی کوشش کرتا ہوں. اور پھر جب آپ کنکری ماریں گے, شارع صدقی والا راستہ لیفٹ سے جو باہر نکل رہا ہے, اکثر لوگ باتوں میں کنکری مارتے ہوئے سیدھے نکل جاتے ہیں شیشہ کی طرف. شیشہ عربی میں ایک جگہ ہے شیشہ, اس طرف نکل جاتے ہیں. وہاں نکل گئے تو پھر تو کام ہو گیا, ایک حج اور ہو گیا. ہاں یاد رکھیے گا, کنکری مارنے کے بعد لیفٹ سائڈ پہ شارع صدقی کی طرف ایک باہر راستہ نکل رہا ہے, وہاں سے باہر نکلنا ہے. یہ میں آپ کو لے کے جاؤں گا, میں آپ کو دکھاؤں گا. بھائیوں کو, جو ہماری کچھ بہنیں ہوتی ہیں مضبوط ہیں, وہ بھی چلنا چاہتی ہیں, وہ دیکھ لیتی ہیں راستوں کو, لیکن جب آپ کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ دیکھ لیتے ہیں تو ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے, ان کے لیے یہ سفر آسان ہو جاتا ہے. اچھا, عرفات سے مزدلفہ پہنچ چکے تھے, مزدلفہ سے صبح کنکری مارنے کے لیے کبری خالد کے پاس رکے تھے. اچھا, اب ہوا کیا ہے, اب جب یہ جو کنکری 10 تاریخ کی مارنی ہے نا, تو اب آپ کے صرف 40-45 لوگ جو تھے بس میں وہ رہ گئے ساتھ. وہی لوگ کنکری مارنے آئیں گے. ایک میرا مرشد آپ کے ساتھ ہوگا, اسٹاف ممبر آپ کے ساتھ ہوگا, جو آپ کو کنکری لگوائے گا, اور کنکری لگوا کے وہ آپ کو لے کے آئے گا آپ کی رہائش گاہ عزیزیہ اسکانت ہوٹل پہ. اب یہ سمجھ لیجیے گا, آپ کی کسی بھی غلطی کی وجہ سے اگر آپ اپنے گروپ سے علیحدہ ہو گئے, یہ سمجھ لیجیے گا, رش ہوگا آج بہت, آپ اپنی کسی غلطی کی وجہ سے گروپ سے علیحدہ ہو گئے تو اس میں ڈھونڈنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے. آپ فون بھی کر رہے ہوں گے, یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے ھذا من فضل ربی, میں یہاں پہ کھڑا ہوں, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. حاجی بیچارہ کیا کرتا ہے, ارے یار یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے, میں یہاں پہ کھڑا ہوں. تو بھائی کہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے مجھے کیا پتا, سمجھنے کی بات ہے نا. اگر کوئی بھی مجھے فون کر کے بولے یار یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے اور میں یہاں کھڑا ہوں, بیچارہ حاجی یہی کرتے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا, ہم تو یہاں کھڑے ہوئے ہیں. تو کچھ ہو نہیں سکتا, کچھ ہو نہیں سکتا. آپ نے اپنے گروپ کے ساتھ جڑے رہنا ہے, گروپ کو نہیں چھوڑنا ہے. ہمت کرنی پڑے گی, تھکے ہوئے ہوں گے 8 کے 9 کے 10 کے, لیکن یہ آخری جو مرحلہ ہے نا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ نے کنکری مار کے اپنی رہائش گاہ عزیزیہ پہ آنا ہے. عزیزیہ پہنچنے کے بعد بہت تھکے ہوئے ہیں آپ لوگ, حد سے زیادہ تھکے ہوئے ہیں کہ آپ لیٹیں گے نا تو شام ہو جائے گی سوتے سوتے آپ کو. اب کیا ہوا, آپ نے بھی سب سے پہلے ہم نے اپنے اسٹاف کے نمبر آپ کو دیے ہوئے ہیں سب کو. آپ کو جو گلے کے کارڈ ہوں گے وہ سب ملے ہوئے ہیں آپ کو. گلے کے کارڈ پہ میرا نمبر لکھا ہوا ہے. میں پاگل آدمی ہوں, 400 لوگوں کو اپنا نمبر دیتا ہوں میں. مجھے تکلیف ہے نا, میری عادت یہ ہے کسی کی پہلی بیل بھی بجتی ہے نا وہ پوری کمپلیٹ بھی نہیں ہوتی, میری آنکھ کھل جائے گی. اگر میں بہت بھی شدید بھی سو رہا ہوں گا تھکا ہوا, پہلی بیل کمپلیٹ نہیں ہوگی, میری آنکھ کھل جائے گی. میری عادت ایسی ہے, ذمہ داری سمجھتا ہوں میں اپنی. میں نے سب کو نمبر دیا, لیکن میں کہتا ہوں کہ بہت ضروری ہو نا تو مجھے کال کریں یا پھنس جائیں. ایسا نہ ہو چھوٹی چھوٹی, آج دوپہر میں کھانے میں کیا پکا ہے. تو یہ میرے لیے میرے جو ٹاسک ہے نا, پھر میں اس میں رکتا ہوں نا چیزوں میں, کیونکہ ہمارے بڑے کام ہوتے ہیں, ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں. ہاں اچھا, دوسری ایک امپورٹنٹ چیز آپ کو یہ بتاؤں, یہ جو آپ کے سب کے فیملی گروپس بنے ہوئے نا, آپ لوگوں کے فیملی ممبرس کا ایک گروپ بنا ہوا, وہ ہوتا کیا ہے, لوگ اس میں میسیجز کر رہے ہیں. ابے بھائی وہ 150 پونے 200 میسیج گروپ ہیں, اور ہر آدمی, ایسا کوئی آدمی ہو ہی نہیں سکتا جو دن میں ایک دفعہ سوال نہ کرے. اگر 150 سوال پڑے ہوں گے تو کوئی جواب نہیں دے پاتا. حج کے 5 ڈیز میں کوئی نہیں دیکھ پا رہا ہوتا, ہم گروپ کو نہیں دیکھ. ہاں ہم یہ کہتے ہیں جو ہمارا اسٹاف ہے, ہمارے نمبر ہیں, ایمرجنسی کوئی ایسا مسئلہ پھنس گیا ہے فوری کال کریں آپ. لیکن اب اتنے سارے گروپوں میں کوئی میسج دیکھنے کے لیے تھوڑی بیٹھا ہو وہاں, تو بھائی جنگ چھڑی ہوئی ہے, تو واٹس ایپ نہیں دیکھ پا رہے ہوتے ہم لوگ. یہ چیزیں میں آپ کو بتاؤں. ہاں کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے, کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے, آپ کال کیجیے.
آپ بتائیے یار میں اس میٹر میں ہوں, اس میں پھنسا ہوں, اس کا کیا حل ہے. حاضر ہیں ہم اس چیز کے لیے. واٹس ایپ نہیں دیکھ پا رہے ہوتے. واٹس ایپ میرے حساب سے آپ کو جو پلانس جو پروگرامز دیے جا رہے ہیں وہ واٹس ایپ گروپ چینل جو حجاز مقدس کا آفیشیل چینل ہے اس کے ذریعے سارے آپ کو پلانس پاپ اپ کیے جا رہے ہیں. آپ نے اس کو دیکھنا ہے. آپ کی تربیتی نشست ہے, آپ کے کھانے کی ٹائمنگ ہے, یا آپ کے منی جانے کا, عرفات جانے کا, مزدلفہ جانے کا, بسوں آنے کا, زیارتیں جانے کا, ریاض الجنہ کا, سارے پلان اس پہ دے رہے ہیں. کون سا راستہ کھلا ہوا ہے منی کے دنوں میں, کون سا بند ہے. اچھا یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے. سنیں, آپ لوگ عزیزیہ پہنچ گئے, قربانی کی اطلاع ہو گئی, طواف زیارت کے لیے چلے گئے. ابھی نہیں بتاؤں گا کیونکہ یہ آپ کو ہضم نہیں ہوگا, ٹائمنگ بھی زیادہ ہو رہی ہے. یہ چیزیں میں آپ کو وہاں بتاؤں گا. طواف زیارت کے لیے چلے گئے, طواف زیارت کے لیے واپس آ رہے ہیں. یہ مرحلہ بتاؤں گا, لمبا ہو جائے گا. یہ میں آپ کو انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو میں آپ کو عزیزیہ میں سکھاؤں گا, بتاؤں گا کہ اب کیا کرنا ہے وہاں پہ پہنچ کے. اس کے بعد آپ طواف زیارت کرنے کے بعد آپ لوگوں نے واپس, کچھ لوگ خیمے پہ آ جاتے ہیں, کچھ لوگ وہاں پہ آ جاتے ہیں عزیزیہ میں. وہ میں آپ کو بتاؤں گا, ابھی لمبا ہو جائے گا اس میں. اب ہوا یہ کہ آپ لوگوں نے ایک چیز کا خیال کرنا ہے. اس دن بہت امپورٹنٹ دن ہے, 10 تاریخ والا دن. لیکن بات یہ ہے کہ وہاں کی جو انتظامیہ ہے نا سعودیہ میں, شرطا, اس نے مثال کے طور پہ یہ گیٹ بند کر دیا. ابھی وہ بول رہا ہے اس والے گیٹ سے باہر نکلو. آپ نے جانا ادھر تھا, آپ کا خیمہ ادھر ہے, وہ بولے گا نہیں یہاں سے نہیں جانے دوں گا. وہ بولے گا فلاں گیٹ سے باہر نکلو. فلاں گیٹ سے باہر نکلنے کا مطلب ہے 5 کلومیٹر چلنا ہے. وہ جو جانے نہیں دے رہا نا یہاں سے, جو سامنے 500 میٹر پہ آپ کا خیمہ ہے, وہ بولے گا یہاں سے نہیں, اب یہ راستہ بند ہے, وہاں سے نکلو. اس کا مطلب ہے وہ آپ کو دوسرے معنوں میں کہہ رہا ہے کہ وہ 4-5 کلومیٹر چل کے گھوم کے آؤ پورا شہر. اچھا ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے جو بھی اسٹاف ہوتا ہے ہم ان سے رپورٹس لے رہے ہوتے ہیں کہ یار کون سا راستہ کھلا ہوا ہے, کون سا راستہ بند ہے. اب ہوا کیا, میں نے گروپ میں میسج چلایا یار کبری خالد کا فلاں راستہ کھلا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ نے بولا واہ یار کھلا ہوا ہے, اپنی تو جان دی. آپ پہنچے, اس نے بند کر دیا. آپ بولیں گے یار یہ کیا طریقہ ہے, تو گروپ میں انہوں نے ابھی بولا تھا یہ تو راستہ کھلا ہوا ہے یار, یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ, یہ تو راستہ بند کرا ہوا ہے. وہاں کا وہ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں پتا, صبح دوپہر شام کا. ٹریفک مینجمنٹ کے لیے انہوں نے ایک سافٹ ویئر خریدا ہے بیلجیم سے. اتنی ٹریفک ہوتی ہے نا, وہ اس کے مطابق چل رہے ہیں, وہ سیٹلائٹ سے اس کو وہ کر رہے ہیں. جہاں انہیں نظر آتا ہے یہ ادھر رش زیادہ ہو گیا, اس کو ڈائیورٹ کر دو. تو وہ تو اس کا تو کسی کو نہیں پتا ہے. تو یہ چیزیں ہوں گی. اسی لیے میں کہتا ہوں حج چلنے کا نام ہے. حج میں آپ اتنے تھک چکے ہوتے ہیں, حج کے 5 دنوں میں جوان آدمی کو بھی جب 10 تاریخ کو سونے کو ملتا ہے نا اپنے کمرے میں, تو وہ بولتا ہے کہ یار میں سوتا ہی رہوں گا. اتنے آپ لوگ تھک چکے ہوتے ہیں. اچھا میں صرف ابھی جو ہے یہاں پہ طواف زیارت کے بعد واپس آپ نے خیمے پہ پہنچے. اگلے دن 11 ذی الحجہ کی کنکری مارنی ہے, پھر 12 ذی الحجہ کی کنکری مارنی ہے آپ لوگوں نے. 11 کی کنکری, یہ دونوں کنکریاں گروپ کی صورت میں مارنی ہے ہم نے. گروپ اناؤنسمنٹ ہوگی, گروپ کے ساتھ مل کے جائیں گے, جمرات پہ کنکری ماریں گے اور وہاں سے واپس آئیں گے. تو یہ حج تک کا میں نے آپ کو بتا دیا. اور کیونکہ اتنی ساری چیزیں ابھی میں آپ کو اگر وہ کروں گا نا مزید, تو وہ جسے کہتے ہیں نا آپ کو تھوڑا سا مشکل ہوگا. اس میں سے کچھ چیزیں میں نے روکی ہوئی ہیں جو کہ میری کوشش ہوگی میں آپ کو وہیں بتاؤں. تو میرے اور جو لنکس آج کی جو پروگرام ہے, کوشش تو یہی ہوگی کہ ہم آپ سے اس کی ریکارڈڈ جو لنکس ہیں وہ رات تک شیئر کر دیں. اور اسی کے ساتھ میں آج کی اس نشست کو ختم کرنا چاہوں گا. اور جو سوالات کرنا چاہتے ہیں لوگ وہ رک جائیں, اور باقی آج کی نشست میں سمجھتا ہوں برخاست ہو چکی ہے. جو سوالات کرنا چاہتے ہیں لوگ یا سننا چاہتے ہیں وہ صرف رک جائیں, وہ بھی 10 سے 15 منٹ, کیونکہ ہمارا جو ہے نا ہال کا ٹائم پورا ہو چکا ہے. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کو آنے کا. اور میں کوئی اچھی سی دعا تو نہیں کرا سکتا, لیکن آپ تمام لوگوں سے مطلب 2 منٹ کے لیے رک جائیں, ہم لوگ دعا کر لیں. اگر کوئی بہت اچھا ہے یہاں پہ کوئی عالم دین یا مفتی یا کوئی ہے تو آگے آ جائے دعا کرانے کے لیے. میرے لیے سعادت کی باعث ہوگی یہ بات.